شاہ عبداللطیف بھٹائی سندھی زبان کے سرتاج شاعر کہلاتے ہیں۔ وہ نہ فقط سندھ کے سب سے بڑے شاعر ہیں بلکہ برِ صغیر کے عظیم صوفی بزرگ بھی مانے جاتے ہیں۔ آپ نے اپنی شاعری کے ذریعے اللہ اس کے حبیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو عام لوگوں تک پہنچایا۔ واقعہ کربلا، تاریخ، ثقافت اور رومانوی داستانوں سمیت انہوں نے امن، اتحاد اور جد و جہد کا پیغام عام کیا۔ یہی وجہ ہے کہ 3 صدیوں سے ان کا کلام ایک روشن ستارے کی طرح بلندیوں پر جگمگا رہا ہے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی کی ولادت 1679 میں سندھ کے تاریخی شہر حالہ میں ہوئی۔ آپ کے والد سید حبیب شاہ اپنے وقت کے عالم تھے اور ان کا شمار اس علاقے کی برگزیدہ ہستیوں میں ہوتا تھا۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی نے ابتدائی تعلیم اخفن نور محمد بھٹی سے حاصل کی۔ آپ نے اپنے والد شاہ حبیب سے بھی دینی تعلیم حاصل کی۔ جوانی کے دنوں میں شاہ عبداللطیف بھٹائی اپنے گاؤں سے کچھ فاصلے پر ایک مٹی کے ٹیلے پہ آ کے تنہائی میں قیام کرنے لگے، جس کو سندھی زبان میں بھٹ کہتے ہیں، اس لیے شاہ صاحب کو بھٹائی کہا جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ اس مقام پر ان کے مریدوں کی تعداد بڑھتی گئی اور وہ علاقہ آباد ہو گیا۔ شاہ صاحب کو بچپن سے ہی شاعری سے بہت رغبت تھی۔ وہ اپنے والد شاہ حبیب سے شاعری سیکھتے تھے۔ شاہ لطیف کی شاعری میں آفاقی پیغام ہیں، جیسا کہ شاہ جو رسالوں کے پہلے سر فرق میں فرق۔ شاہ عبداللطیف کی شاعری میں آفاقی پیغام ہے، جیسے کہ شاہ جو رسالوں کے پہلے سر میں فرماتے ہیں: تیری ہی ذات اول و آخر، تو ہی نور قائم ہے اور تو ہی قدیم، تجھ سے وابستہ ہر تمنا، تیرا ہی آسرا ہے رب کریم۔ کم ہے جتنی تعریف کریں تیری توصیف، تو ہی اعلیٰ ہے اور تو ہی علیم، والیے شش جہات واحد ذات، رزاق کائنات رب رحیم۔ شاہ صاحب کے پاس ہمیشہ 3 کتب ساتھ ہوتی تھی: قرآن پاک، مولانا رومی کی مثنوی اور اپنے پردادا شاہ کریم کی شاعری کا مجموعہ۔ شاہ عبداللطیف رحمۃ اللہ کے کلام میں قرآن پاک کی آیات کا جا بجا اثر نظر آتا ہے۔ شاہ صاحب نے جو شاعری کی، اس مجموعہ کلام کو شاہ جو رسالوں کا نام دیا گیا۔ یہ مجموعہ کلام 30 ابواب پر مشتمل ہے، جن کو انہوں نے سروں کے نام سے مقرر کیا۔ شاہ صاحب کے کلام کے موضوعات میں اللہ کی ثنا، قدرت کے نظارے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف، امن، پیار، جد و جہد، اخلاقیات اور محبت کا پیغام ہے۔ انہوں نے تاریخی اور عشقیہ داستانیں بھی بیان کی ہیں، جن میں سونی مہیوال، سسی پنو اور عمر مارے جیسی مشہور داستانیں بھی ملتی ہیں۔ تو واقعہ کربلا جیسی عظیم قربانی کا بھی ذکر ہے۔ شاہ جو رسالوں پہلی مرتبہ انگریزوں کے دور میں 1867 میں ڈاکٹر ارنیسٹ رمپ نے جرمنی سے شائع کروایا۔ شاہ صاحب کی شاعری کا فلسفہ سمجھنے کے لیے ایک جرمن خاتون اسکالر ڈاکٹر این میری شمل نے پہلے سندھی زبان سیکھی اور پھر انہوں نے شاہ صاحب کے کلام پر تحقیق کی۔ انہوں نے اپنے PhD کے مقالے میں لکھا ہے کہ میں نے پوری دنیا کے شعراء کو پڑھا، مگر مجھے کسی کا بھی فلسفہ شاہ لطیف کے برابر نہیں لگا۔ اس حوالے سے شاہ صاحب کے کلام کو عالمی کلاسیکی شاعری سے پرکھا جا سکتا ہے۔ شاہ صاحب کا کلام سلیبس و بلغ الانداز میں بیان کیا ہوا ہے۔ سندھ کے ہزاروں لوگ شہر، گاؤں اور پہاڑوں میں بسنے والے شاہ جو رسالوں کے حافظ ہیں۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی شاعری اور موسیقی کے ماہر تھے۔ انہوں نے اپنے کلام سے کئی سر ایجاد کیے اور خود ایک ساز تنبورہ بھی ایجاد کیا۔ عام طور پر تنبورہ 4 تاروں کا ہوتا ہے، مگر شاہ صاحب نے ایک اضافی تار لگا کر 5 تاروں والا تنبورہ بنایا، جس کو خود استعمال کرتے تھے اور اپنے فقیروں کو بھی اس کی تربیت دیتے تھے۔ ان کے پاس گولیار سے کلاسیکل فنکار ال اور چنچل بھی لمبا سفر طے کر کے راگ سمجھنے کے لیے آئے تھے۔ اکثر رات کے اوقات میں محفلیں سماع کرواتے تھے۔ شاہ صاحب کے زمانے میں سندھ کے حکمران خود پیر و مرشد کی گدی والے عباسی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، جن کے ہزاروں مرید شاہ لطیف کے عقیدت مند بن گئے۔ یہ بات ان کو بہت بری لگی اور شاہ لطیف سے عداوت کرنے لگ گئے۔
इस हवाले से वालिय सिंध मियां नूर मोहम्मद कल्होड़ो ने शाह लतीफ को बार बार मारने की साजिशें भी की। शाह साहब सियासत नहीं करते थे, अलबत्ता अपने कलाम के जरिए उन्होंने हाकिमों, जालिमों और हमला आवरों के खिलाफ मज़ाहिमती अंदाज में आवाज बुलंद की है। सुरमारिये में उनका अंदाज वाज़ेह नजर आता है। वो फरमाते हैं, इसका जिक्र कुछ यूं किया है कैद मेरे जिस्म जाको, अबस से सो मेरा सरदार तूने, न जाने क्यों ये ईज़ाए रसाई, दे क्यों रो को आजाद तूने, अज़ल ही से मेरा दिल को है वदियत, हुई है प्यारे मारो की मोहब्बत। शाह अब्दुल लतीफ भिटाई का पैगाम फकत एक खित्ते के लोगों के लिए नहीं, बल्कि इनकी दुआ सिंध को सरसब्ज व शादाब करने के साथ पूरे आलम को आबाद करने के लिए है। वो फरमाते हैं, ऐ मेरे मौला, मेरे वतन सिंध को हमेशा खुशहाल रख और सिंध के साथ पूरी दुनिया को भी आबाद रख। शाह साहब 63 साल की उम्र में 1752 में इस जहान फानी से रहलत फरमा गए। इनका मज़ार पीर शाह के मुकाम पर है, जो इस वक्त के सिंध के बादशाह मियां गुलाम शाह ने तामीर करवाया था। शाह साहब का उर्स हर साल 14 सफर को मनाया जाता है।